بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سامعین محترم، آج پھر میں آپ حضرات کے سامنے وظائف کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ آج کا جو وظیفہ میں آپ کو بتلانے والا ہوں وہ انتہائی اہم وظیفہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ جو آیت میں ابھی آپ کو بتاؤں گا، اگر آپ اس کا ورد کرتے ہیں، آپ اس کا وظیفہ کرتے ہیں تو بہت سے اس کے فائدے ہیں۔ نمبر ایک کہ اگر آپ ہر نماز کے بعد اس آیت کو پڑھ کر اللہ رب العزت سے دعا مانگیں گے تو اللہ پاک آپ کی دعا کو فوراً قبول فرمائیں گے، آپ کی دعا کو اللہ رب العزت قبول فرمائیں گے۔ اور دوسرا اس کا وظیفہ اگر آپ اس کا ورد کریں گے، دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو والدین ورد کریں گے ان کے اولاد کے لیے اچھے رشتے آئیں گے، اچھا رشتہ آئے گا۔ تیسرا جو آج کل کے دور کے اندر بڑا اہم ہو چکا ہے کہ کوئی ظالم آپ پر ظلم کرے گا تو آپ اگر اس آیت کو پڑھیں گے تو اس ظالم کو دکھنا بند ہو جائے گا۔ کوئی ڈاکو ہے، کوئی چور ہے جو آپ سے چوری کر رہا ہے، آپ کو مار رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، اگر آپ یہ آیت پڑھیں گے تو اس چور کو دکھنا بند ہو جائے گا، اس ظالم کو دکھنا بند ہو جائے گا۔ اور پھر جو کوئی غم کے اندر مبتلا ہے، اولاد کا غم ہے، بہن بھائیوں کا غم ہے، ماں باپ کا غم ہے، کسی چیز کا بھی غم ہے، اگر یہ ورد آپ پڑھتے ہیں، اس ورد کو آپ کرتے ہیں تو آپ کا وہ غم اللہ رب العزت دور فرما دیں گے۔ اتنی آپ کہہ لیں گے زبردست قسم کی آیت ہے، زبردست قسم کا وظیفہ ہے۔ اس سے پہلے میری آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بآسانی مل سکے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ ایک آیت میں آپ کو بتلاؤں گا، قرآن مجید کی ایک آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض اِلٰہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون۔ یہ آیت ہے، دوبارہ سن لیں، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض اِلٰہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون۔ یہ آیت اگر آپ ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں، یعنی نماز پڑھی، نماز کے بعد آپ نے ایک مرتبہ دعا پڑھ لی اور اس کے بعد اللہ رب العزت سے دعا مانگیں، یعنی جس طرح دعا کا طریقہ ہوتا ہے، دو زان ہو کر بیٹھیں، درود شریف پڑھیں، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کریں، اس کے بعد اس آیت کو پڑھ لیں اور آیت کو پڑھ کر اللہ رب العزت سے آپ دعا مانگیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی دعا کو قبول فرما لیں گے۔ اور پھر جو آدمی یعنی ایسا ہو کہ اس پر ظلم ہو رہا ہے، کوئی چور آیا، کوئی ڈاکو آیا جو اس پر ظلم کر رہا ہے، ایسا ظلم وہ بیچارہ مجبور ہے کہ اب میں کیا کروں، کہاں جاؤں، میرے پہ ظلم ہو رہا ہے، تو یہ آیت ایک مرتبہ پڑھ لیں، صرف ایک مرتبہ یہ آیت پڑھ لیں، اس چور کو، اس ظالم کو دکھنا بند ہو جائے گا۔ آپ پر اگر کوئی ظلم کر رہا ہے، دیکھیں اتنی پاورفل میں آپ کو وظیفہ بتلانے والا ہوں کہ ایک مرتبہ اس آیت کو آپ پڑھ لیں، جب کوئی ظالم آپ پر ظلم کر رہا ہو تو ظالم کو دکھنا بند ہو جائے گا، وہ اندھا ہو جائے گا۔ اور پھر جو آدمی غموں میں مبتلا ہو، غم ہو اس کو، اولاد کا غم، بہن بھائی کا غم، رشتہ داروں کا غم، جو بھی غم ہو تو اس کو بڑھا دیں، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اور 300 مرتبہ اس آیت کو پڑھ لیں، 300 مرتبہ اس آیت کو پڑھ لیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کے غموں کو دور فرما دیں گے۔ دیکھیں اتنی آپ کو میں مجرب وظیفہ بتلا رہا ہوں، پاورفل وظیفہ ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، قرآن مجید کی ایک آیت ہے، چھوٹی سی آیت ہے، اتنی بڑی بھی نہیں ہے، تو آپ دیکھیں یہ وظیفہ کریں۔ اور آج کل کے جو حالات چل رہے ہیں، چوریاں ہو رہی ہیں، ڈاکے پڑ رہے ہیں، تو آج کل کے لیے تو وہ ضروری ہے کہ جب ہم پر کوئی چور ظلم کر رہا ہو، کوئی ظالم ظلم کر رہا ہو تو ہم یہ آیت پڑھ لیں تو اس کو دکھنا بند ہو جائے گا۔ آج کل ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں تو ہم یہ آیت پڑھیں، پڑھ کر اللہ رب العزت سے دعا مانگیں، اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیں گے۔ غموں میں انسان مبتلا ہے، پریشانیاں ہیں، فکر ہیں، اولاد کے غم، ماں باپ کے غم، رشتہ داروں، بہن بھائیوں کے غم، یہ آیت پڑھیں اور اس کا ورد کریں، اس وظیفے کو بڑھائیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت آپ کے سارے غموں کو دور فرما دیں گے۔ تو اگر آپ کو ہماری یہ بیان
دوران یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لازمی لائک کر دیجیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔